مسئلے پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے سے عوام بہت زیادہ ناواقف بھی ہے۔ کون سا مسئلہ ہے؟ ایک یہ مسئلہ کہ جب انسان غسل کرنے جاتا ہے اور بالٹی میں پانی بھرتا ہے، جگ اٹھایا اور بالٹی میں ڈال دیا۔ اب جب بالٹی میں اس جگ کو ڈالا تو اب یہ آپ کا ناخن یا انگلی کا کوڑا وغیرہ اگر اس میں ٹچ ہو گیا پانی میں تو وہ پانی استعمال کے لائق نہیں رہا، وضو اور غسل کے لائق وہ پانی نہیں رہا۔ کیوں؟ مسئلہ دیکھیں کہ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ آگے دیکھیں، یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا کوڑا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے بقصد یا بلا قصد 10 درجہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہیں رہا۔ اب سوچئے کہ یہ مسئلہ آپ کو بتا رہے ہیں اور اس مسئلے سے کتنے لوگ واقف ہیں، یہ آپ خوب جانتے ہیں کہ جب لوگ نہانے جاتے ہیں تو کس بے دردی سے وہ مگ اٹھاتے ہیں اور بالٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ ڈال دیتے ہیں، بے دھلے ہاتھ بالٹی میں پڑ جائیں، 10 درجہ کم پانی میں پڑ جائے اگر تو وہ پانی وضو غسل کے لائق نہیں رہا۔ اگر اس شخص پہ غسل فرض ہے اور اس نے ایسا کر لیا اگر تو اب وہ زندگی بھر اگر اس طرح نہاتا رہا تو وہ زندگی بھر ناپاک ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اگر ناپاک ہے تو نہ اس کی روزہ قبول، نہ نماز قبول، نہ اس کی تلاوت قبول۔ آگے اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ اگر آپ کو نہانے کی ضرورت پیش آ جائے اور آپ نہانے جا رہے ہیں تو یہ دھیان رکھیے کہ آپ اپنے ہاتھ کو پہلے دھل لیں، دھلنے کے بعد پھر بالٹی وغیرہ میں پانی بھریں اور بہت احتیاط کے ساتھ نہائے کہ بدن سے چھینٹیں اڑ کر پانی میں نہ جائے۔ یہ احتیاط کے پہلو ہے، بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی حالت میں دوسرا مسئلہ یہ ہے جس سے عوام بہت زیادہ ناواقف ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو سجدے کی حالت میں انگلیوں کے پیروں کے انگلیوں کا زمین سے اس کا پیٹ سٹنا یہ کیا ہے؟ ایک انگلی کا زمین سے اس کا پیٹ سٹنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور 3 کا واجب ہے اور 5 کا سنت ہے۔ اب اگر کسی شخص کی انگلیاں اگر 3 انگلیاں اگر نہیں سٹی زمین سے، یعنی اس کا پیٹ، یہ پیٹ ہوتا ہے انگلیوں کا، اگر یہ انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہیں سٹا تو اس کی نماز میں واجب کا ترک ہوا، اور واجب کے ترک سے نماز دہرانا واجب ہو جاتی ہے، یعنی نماز ناقص ہوئی۔ تو یہ دھیان رکھیے کہ جب سجدے میں جائیے تو پیروں کی جو انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین سے لگنا، کم سے کم 3 انگلیوں کا لگنا پیٹ واجب ہے اور 1 انگلی کا لگنا فرض ہے۔ اب میں اکثر پیشتر دیکھتے ہیں کیا، نماز میں جب آئیے کبھی لیٹ میں اگر آئیے تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی سجدے کی حالت میں آپ دیکھ لیں کہ 70% افراد ایسے ہیں جن کی انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہیں سٹتا ہے۔ سجدے کی حالت میں وہ ایسے کھڑے رہتے ہیں، زمین ہے اور یہ ان کی انگلیاں وہ ایسے ان کی انگلیاں کھڑی رہتی ہیں۔ اب ایسے کھڑی رہتی ہے، اگر 5 انگلیاں کھڑی ہیں تو جان لیجیے کہ ان کی نماز سرے سے نہیں ہو رہی اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نماز کو خوشی پڑھیے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ مسجد تک آنے کی توفیق مل رہی ہے، اور جو بد نصیب کہہ لیں ان کو یا پھر کہہ لیں کہ نہیں آنے مسجد تک، ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی مسجد تک آئے، اور آپ آ رہے ہیں تو مسجد میں آئیے اور اپنی نماز کو علماء کرام سے چیک کرا کر کے صحیح کریے کہ نماز کی توفیق مل جانا بہت خوشی کی بات ہے، اور صحیح نماز پڑھ لینا یہ اور خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے وضو اور غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔